عمران خان کی طرف سے ڈیسولوشن آف اسمبلیز کی ایڈوائس تھی، صدر الوی کا اس کے اوپر ایکٹ کرنا تھا، اس کے بعد چاہے گورنر سرفراز کی طرف سے اوتھ کو روکنا تھا، پرویز الہی صاحب کی طرف سے الیکشنز کے پروسیس کو سٹال کرنا تھا، جب تک مطلوبہ نمبر نہ آئے تب تک نہ کروانے کی ایک ضد تھی۔ جو کچھ بھی تھا یہ ساتھ کے ساتھ واقعات وہ ہیں جو کہ ان کے پلڑے میں پڑتے ہیں، جو کہ آئین کی خلاف ورزی کسی بھی کاؤنٹ پہ ہو وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں۔ ہم نے کوشش کی، حتی الوسع کوشش کی، نیگوشیشنز بھی کیے، بات چیت بھی کی، جو کہ ڈیموکریٹک لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اتنے تلخ ماحول میں بھی اتنی جب پولرائزڈ پوزیشنز تھیں، جب ایک دوسرے کے خلاف اتنا الزام اور جھوٹ تھا جو کہ وہ بھی ان کی طرف سے ہی تھا، اور اس کی میں ابھی آپ کے سامنے ایک شکل رکھتا ہوں۔ اب یہ تو وہ سیاسی معاملہ تھا جس میں ہم تھے۔ اب اس کے ساتھ ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور وہ نیا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ وہی عمران خان، میں بھی آپ کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کروں گا کہ وہی عمران خان جو 3 سال تک متواتر آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتے رہے، ادارے کے بارے میں کیا کہتے رہے، ادارے کے اور سول عسکری تعلقات کے بارے میں کیا کہتے رہے، ہم ایک پیج پر ہیں، وہ کیا تھا؟ جب تک ان کی گورنمنٹ کو قائم رکھنے میں کسی نہ کسی طریقے سے، جس کا اعتراف وہ خود کر چکے کہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے کوئی ایفرٹ کر کے اس کو قائم رکھا جاتا رہا، تب تک تو وہ محب وطن اور بہترین لوگ تھے۔ اور جب وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر، نیوٹرلٹی پر چلے گئے، تو ان کے نیوٹرل ہونے کے بعد ان کو نیوٹرل ہونے کی جو گالی عمران خان نے دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ نیوٹرل کے ساتھ بدی کو اٹیچ کیا، برائی کے ساتھ برائی ہمیں تشبیہ دی برائی کے ساتھ کہ اپوزیشن برائی ہے، اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو آپ تو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، قرآن کے احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں، برائی کا آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی اس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ اپنی مرضی کی ایک تشریح کسی قرآنی آیت کی کر دے، امر بالمعروف والا وہ سارا آپ کے سامنے ہے سلسلہ جب انہوں نے قائم کیا۔ واحد دنیا کا شخص ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص درست ہے، فلاں شخص کے کام نیکی کے ہیں، فلاں شخص کے کام بدی کے ہیں، یہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں امر بالمعروف، اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ نہی والمنکر کی اس کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے، اور جو اس برائی کو نہیں روکے گا وہ نیوٹرل بھی نیوٹرل رہ کے برائی کا حصہ بنے گا۔ یہ تھی ان کی پہلی پوزیشن۔ اسی کے دوران ایک پوزیشن اور انہوں نے اختیار کی، اور وہ پوزیشن کیا اختیار کی اور وہ کیوں کر کی؟ یہ ذہن میں آیا کہ یہ جب میری گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے تو مجھے کوئی ایک ایسا بیانیہ چاہیے جس کو لے کر میں باہر نکلوں اور میں پبلک کے پاس جاؤں، اور اس میں جا کے میں یہ بات کہوں کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی اور وہ بیرونی سازش تھی۔ اب یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے، آپ نے سنی ہے سب نے، وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں، ان کی بات نہ کی جائے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور جب کمپیریزن ڈرا کیا جاتا تھا ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، کہ جب کوئی بات ہوتی تو یہ کہا جانا کہ جی بالکل بالکل ایسا نہ کریں، اور ان کے وہ جو چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ ایک گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں، گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں بھی اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ گھریلو خاتون کی وہ ٹیپ چلا دیں۔ ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو بھی تو صرف سازش کا بیانیہ داغ ہے، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایٹم بم چلاتی۔ یہ ذرا چلائیں، پہلے سنیں وہ ہے کیا، دیکھیں کہ کے پاس آ گیا۔ بھائی اگر وہ خط تھا تو 28 دن آپ حکومت تھے، اور آپ کو آپ کے بقول اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ سازش آپ نے کوئی پکڑ لی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں بلوایا اس ملک کے چارج ڈی افیئرس کو یا اس کے امبیسڈر کو؟ اس ملک کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی جوابی مراسلہ لکھا؟ اور وہ کیسی سازش تھی کہ جس کا وہ خود آپ کے سفیر کو بتا رہے؟ یعنی اس سے بھونگی اور اس سے زیادہ اللاجیکل کو بندہ بات کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص سازش تیار کرے، سازش کہا کس کو جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی کانسپریسی ہے تو کانسپریسی کا بیسک انگریڈینٹ تو یہ ہوگا نا کہ وہ سیکریٹو ہو، ڈسکریٹ ہو، ہڈن ہو۔
عقلی بنیاد پہ بات کرنی ہے. اگر ایک چیز ہڈن نہیں ہے, ایک چیز ڈسکریٹ نہیں ہے, اس کو چھپانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے, تو کیا اس کو لفظ سازش دیا جا سکتا ہے؟ یعنی امریکن ایک ڈونلڈ لو جو ان کے ڈپلومیٹک سروس کے آدمی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں, وہ ہمارے ایمبیسڈر کو اپنا کوئی ڈسپلیئر کسی ایک کاؤنٹ پہ دے رہے ہیں ویزا ویز. میں بھی میں کوئی سفارتی امور کا ماہر نہیں ہوں, میں کوئی ڈپلومیٹک ان چیزوں کا یا فورن ریلیشنز پہ مجھے کوئی اتنی دسترس حاصل نہیں ہے, لیکن بیسک کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ایک ملک جو میں روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر رہا ہوں گا اور اس طرف بیٹھے امریکنز یا ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہوگی کسی اور ریزن پر, تو وہ میرے ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, کشمیر کے ایشو پہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ہماری چین کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور ملک کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہماری کارڈیل ریلیشن شپس بن جاتی ہیں. تو وہ کیسی سازش تھی؟ یعنی جس سازش کا کہ بھائی میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں, سازش کو عرف عام میں کانسپریسی کا 109 ہے ہماری پی پی سی میں. تو وہ یہ کہ اس میں تو ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ سازش گھڑی جا رہی تھی, کسی نے سن لیا, کوئی مخبر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ مطلع کیا جاتا ہے. تو بھائی بنیادی لغوی معنی تو سمجھ لو کہ سازش کے کیا تھے. آپ کی تو ٹوٹل جو آپ نے یہ بنیاد بنائی اس پہ کیا کہ آپ نے بیرونی سازش کا نام دے کر اصل میں ایک اندرونی سازش کی. اور آپ کی اندرونی سازش کیا تھی کہ پاکستان کی جو آئین آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, ایک آئینی طریقہ کار ہے. اب جب اس آئینی طریقہ کار کے اوپر جا کے آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش ہوئی اور آپ نے بھیک مانگی عسکری اداروں سے کہ آپ کی مدد کی جائے, اور ریکارڈ ہیں یہ باتیں, آپ نے جلسوں میں جا کر کہا کہ نیوٹرل نہ رہنا, نیوٹرل رہنا گناہ عظیم ہے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور پھر یہ جو میر توشہ الدولہ خود لوگوں کو کبھی کسی کو کہیں کہ یہ سراج الدولہ ہے, کسی کو کہیں کہ یہ میر جعفر ہے, اور خود اپنا کردار کیا ہے کہ اگر کسی اور ریاست کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو بیچ کے آپ کے گھر کے کچن چلے, آپ 18 کروڑ کی جا کر وہ گھڑیاں بیچیں. اتنی لو لیول پر یہ تو ہوا ہے جو سامنے آ گئی چیز. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نام دیتے ہیں اچھے بھلے, ان کو میرے نزدیک توشہ خان سے بہتر نام اور کوئی دیا نہیں جا سکتا. یہ توشہ خان جو ہیں, جو توشے میں آیا اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے, کچھ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کو دے دیا, کچھ اپنے باقی عزیز و اقارب میں بانٹا وہ تقسیم کر کے. باقی جو آپ کے معاملات فورن فنڈنگ کے تھے, وہ جو آپ ایک کرپشن کے آئیفل ٹاور ہیں, وہ جو آپ مدر آف آل کرپشنز ہیں, جس کی بیسس پر ایک بزنس لیس آدمی, ایک ایسا آدمی جس کا کوئی نون کاروبار نہیں ہے اور اس کی ایک امپائر کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس کے لیونگ سٹینڈرڈز دیکھیں, کیا وہ صرف ایک کرکٹر یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ اس فارچون کے پیچھے there is a crime behind this, and that crime is looting of public money, public donations کے پیسوں کو ان لوگوں نے لوٹے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ لوٹے. مجھے اعتراف ہے کہ شوکت خانہ میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے, ایک اچھا پروجیکٹ ہے, جن حالات میں بھی بنے, جیسے بھی بنے, لیکن اس کے فائنینشیل میٹرز پہ میرا اعتراف نہیں ہے. مجھے اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ وہ جو بیس ایک پرووائڈ کی گئی تھی, ایک ڈونرز کی بیس فار گڈ سوشل پرپز, اس کو پولیٹیکل میں کنورٹ کیا. ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ جرم ہے. ان جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے مسٹر توشہ خان آپ کی. اور آج یہ خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے, اس اندرونی سازش سے. اور آج یہ چل پڑے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ یہ جو آج کل انہوں نے جلسہ کیا اور آج سب اخبارات کی بینر ہیڈ لائنز ہیں